آپ تھوڑے بہت وکلا یا پارٹی کی لیڈرشپ اس سے وہ گھبرا رہے ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت. رجیم چینج ہوئی ہے بدریہ چوری، وہ پہلی تھی بدریہ سائفر، دوسری ہوئی ہے بدریہ چوری، وہ بھی نہیں چل سکی، اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا، اس کے خلاف ووٹ ڈالا عمران خان کو. اور یہ بھی نہیں چل سکے گی اس لیے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد ہم ووٹ چھین کے لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے. انشاءاللہ اس کے لیے ہم پوری فل فلیج فائٹ کریں گے. سارے جمہوری ذرائع اس کے لیے، سارے آئینی ذرائع اس کے لیے، سارے قانونی ذرائع اس کے لیے اور سارے فورمز وہ ہمارے لیے موجود ہیں. جو اس وقت صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک صوبے میں جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا پنجاب کے اندر، اس مینڈیٹ میں جو اپنی سیٹ خاتون ہار گئی ہے اس خاتون کو ایک گفٹ ملا ہے کہ جی آپ چیف منسٹر ہیں، اور جو اس کا ابا ہے وہ شکست تسلیم کر کے اس نے وزارت عظمیٰ کے لیے پیپر ہی نہیں داخل کیے. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مریم آپ شکست تسلیم کریں، ابا کو حوصلہ دیں، شکست تسلیم کرے، چاچا کو حوصلہ دیں اور مشورہ لیں کہ شکست تسلیم کرے. آپ کو تو میں نہیں کہتا کچھ بھی، آپ خاتون ہیں، یہ تھوڑی سی تو حیا کریں، کوئی تھوڑی سی تو یہ شرم کریں، تھوڑی سی تو یہ غیرت کریں. آپ کو یاد ہے کہ یہ جب پاناما کیس آیا تھا جب یہ فوراً مٹھائیاں بانٹتے تھے، اس دفعہ پشور دے چکار مٹھائی لے انتظار کرتے بیٹھے رہ گئے، کوئی نہیں گیا انہوں نے دکانہ دی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے یہ شکست خوردہ عناصر ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہارا ہوا لشکر ہے. تو ہارا ہوا لشکر اس کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر نہیں دی جا سکتی. اس کی روشنی میں یہ بہت ضروری ہے. اور اگر وہ الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرتا، اپنے فرائض پورا نہیں کرتا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ درست ہے کہ ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب بھی آپ سے بات کریں. قاضی انور صاحب. نہیں، اعظم سواتی صاحب بیٹھے، میں ان کی موجودگی میں اعظم صاحب پہلے وہ بات کریں. نہیں آپ پہلے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کل بھی یہ کہا تھا اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے نامور ڈاکوؤں کو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے عوام کی خواہشات کے خلاف. اور میں اپنے مقتدر اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر عمران خان کی رہنمائی کے یہ ملک نہیں چل سکتا. ہم نے بدلہ چھوڑ دیا ہے. ہم اتفاق سے، محبت سے، اعتماد سے اداروں کو تقویت دینا چاہتے ہیں اور اس کا سرخیل عمران خان ہے. پورے ملک کے اندر خواتین نے، اقلیت نے، میرے نوجوانوں نے، میرے بزرگوں نے ووٹ کی طاقت سے یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہمیں کوئی لیڈر قبول نہیں. اس کی اہلیہ پہ جو ظلم کیے جا رہے ہیں، مجھ پر، میری فیملی پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس کا حساب کتاب عدالتی نظام کے، عدالتی منفرد نظام کے ذریعے جو انصاف پہ مبنی ہوگا اس کے ذریعے ہم چاہیں گے. لیکن جب تک عمران خان جھوٹے مقدموں کے اندر اس کو رہا نہیں کیا جاتا، یہ ملک معاشی، معاشرتی، اخلاقی طور پر، عدالتی طور پر نہیں چل سکتا. میں بحیثیت وکیل کے پشاور ہائی کورٹ بلکہ سارے کے پی کے عدلیہ کے نظام کو سلام پیش کرتا ہوں. ایک ہی بات وہ کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی. الیکشن 8 فروری کو ہوئے تھے، کل 1 مہینہ ہو جائے گا 8 مارچ کو. جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن کی پابند ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ 14 دن کے بعد فارم 45 کو ویب سائٹ پہ جائے گا. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف میڈیا نے بھی اس بات کو چینلائز کیا اور بہتوں نے اس کو ٹیلی کاسٹ کیا کہ یہ تو مہینہ پورا ہو رہا ہے، فارم 45 کیوں ابھی تک جو ہے ڈسپلے نہیں ہوئے. یہ ایک آئینی حکم ہے، یہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہے.
इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 को कब तक छुपाएगा? फॉर्म 45 सामने लाना इलेक्शन एक्ट 2017 में है, वो रूल्स में है। और यही जो है कल आपने देखा होगा डान पे इस बात की पूरा एक आधा घंटा इस पे हुआ कि कानून की रिक्वायरमेंट है, क्यों नहीं होता। मैंने कल भी आपसे एक बात की थी और आज फिर करता हूँ। मुझे खुशी हुई थी परसों ISPR ने कहा कि ये धांधली में हम मुलव्वस नहीं हैं, हमने सिर्फ इलेक्शन के वक्त लोगों को सिक्योरिटी दी है। मैं परसों से परेशान हूँ कि ये जो कर्नल और मेजर साहिबान रात के 2-2 बजे RO के ऑफिस में आए थे, ये कौन थे? इनकी तहकीकात की जाए, ये आर्मी इनको डिसोन करती है। ISPR कहता है ये हमारे आदमी नहीं थे, तो ये कौन थे? किसने पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 उल्टे इशू किए और फिगर्स को चेंज किया? ये कोई दुश्मन मुल्क का कोई एजेंट हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के हमारी फौज को बदनाम किया। तो फौज को इसका पता करना चाहिए कौन है। ये इंडिया के एजेंट हैं, ये यहाँ पे कोई फ्रॉडिये हैं, इनका पता करें। जहाँ तक केस का ताल्लुक है, बाबर रहमान साहब आपसे बात कर चुके हैं। ये हमारा हक बनता है, ये हमारी सीटें माइनॉरिटी की और वुमेन की, इनकी बंदरबांट न कानून इजाज़त देता है न आईन इजाज़त देता है। इसलिए हम पेशावर हाई कोर्ट में, जिसकी अपनी रवायात हैं, पेशावर हाई कोर्ट की ये रवायात हैं कि ये हमेशा आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के मुताबिक फैसला करते हैं। ये आज की बात नहीं है। ये अगर आप देखें 1970